ہمارے اس گروپ میں ہر مسلک کا آدمی، ہر مذہب ہے، ہر فرقے کا ہے، ہر رنگ زبان علاقے کا ہے. 8 ملکوں کے لوگ ہیں ہمارے اس گروپ میں جو ڈائریکٹ آئے ہیں اپنے ملکوں سے یہاں آئے ہیں. 8 ملکوں کا 110 بندوں کا ہمارا گروپ ہے اور یہاں الحمدللہ ہم نے محبت رواداری اب یہ محبت رواداری اپنے وطن میں لے کر چلا. بھائی سوئے ہوئی نہ مطلب میں کھڑا کر دوں ناراض نہیں ہوں آپ کو کہتے ہیں رواداری محبت ہونی چاہیے. آپ مجھے کچھ اپنے احوال اپنے تاثرات بتائیں کہ یہاں آ کے کیا پائے بتائیں اپنی فیلنگز بتائیں. جی ہاں ہم 2-3 ساتھی نا سامنے ریسٹورینٹ ہے وہاں میں چلے گئے کولڈ ڈرنک بوتل کچھ کھانے کے لیے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ہم نے آرڈر جو بھی تھا وہ لگوایا. تو وہاں کے ویٹروں کے ساتھ ہم نے دوستی کرنے کی کوشش ہے. رات ہی بالکل فارغ ہو گئے ہوئے تھے اپنے کام کاج سے تو ان کو بٹھایا اپنے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ بیٹھے نا ان کی محنت کی کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوائیں تصویریں کھنچوائیں. تو وہ بڑی محنت سماجت کے بعد نہ مان گئے بیٹھے رہے. ہم نے ان سے بات اسٹارٹ کی. ہم نے حضرت کا تعارف کرایا اپنا یہاں آنے کا مقصد بتایا. ان میں سے ایک کو تھوڑی بہت انگلش آتی تھی اور ادھر ہمارے 2 ساتھی ہیں ان میں سے بھی کسی کو تھوڑی بہت انگلش آتی تھی. مجھے تو نہیں آتی تھی پنجاب میں تو وہ ترجمہ کر کے نا بتایا. ان کو اتنی محبت اتنا پیار ملا اتنا خوش ہوئے ہم سے. انہوں نے اپنے موبائل پہ نیٹ کنیکٹ کر کے گوگل ٹرانسلیشن وہ اپنی اردو میں بولتے تھے تو ہمیں اس کا اردو میں ترجمہ کر دکھاتے تھے. پھر ہم اردو میں بولتے تھے تو ان کی موبائل پہ وہ ہم نے سارا یہاں آنے کا مقصد جب آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ ایک آ گیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا وہ 4-5 سال اکٹھے ہو. ٹوٹل کا میسیج آیا کہ یہ ویٹر حضرات کہاں اکٹھے ہو گئے. اس کو بھی تعارف کرایا سب ہم نے تینوں نے اپنے ان کے باقی ساتھیوں نے بھی. وہ بہت خوش ہوئے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے. ان میں سے 2 بھائی تھے انہوں نے نا ہمیں اپنا شجرا نکال کے نا اپنے موبائل میں دکھایا کہ جی یہ ہمارا شجرا ہے ہم فلاں فلاں فلاں. وہ کہتا ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل ہیں. ان سے اتنی محبت ہوئی اتنا پیار ہوا نہ ہمارا وہاں سے اٹھنے کو دل چاہے نہ ان کا اپنے کام کاج پہ گھر جانے کو دل چاہے. 1 بجے کے تقریباً 1 بجے کے بیٹھے تھے 1 بجے کے بیٹھے صبح 5:30 ہو. محبت پیار کی باتیں ان کا شکریہ. ان کو کچھ ہدیہ دیا انہوں نے بھی ہمیں ہدیہ دیا کچھ آپ کے لیے. یہ آپ کے لیے ان کے ہوٹل کے مینیجر نے ہدیہ. اچھا یہ سوغات ہے بڑا خوبصورت نگاہ ٹھیک. یہ آپ انہوں نے کہا جی ہم زیارت کرواؤ ملاقات کرواؤ. تو پھر ان کا کچھ ٹائم نکال کے فجر کی نماز کے لیے حضرت اٹھے ہوں گے تو پھر کوشش کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہو. انہوں نے کہا جی ان کو تنگ نہ کرنا اگر وہ ہو سکتی ہوگی ملاقات ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر وہ ہمارے ساتھ آئے ریسٹورینٹ میں. ہم نے کچھ یہاں پہ دیکھا لیکن وہ سے ملاقات تو نہیں ہو سکی. دروازہ نوک کرنا مناسب نہیں سمجھا ہم نے. تو پھر وہ لوگ چلے گئے. 5 بجے دوبارہ ان کی چاہت ہے 5 بجے ان کی ڈیوٹی اسٹارٹ ہوتی ہے شام 5 بجے. ان کی چاہت ہے آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آل میں کل جس ہوٹل میں تھے مجھے کہنے لگے کہ میرا شجرا حضرت امام اعظم سے ملا. اولیاء کی آل رسول آل بطول آل عقیل آل حارث آل حسن آل حسین آل جعفر ان ہستیاں ہیں یہ صدیقی فاروقی عثمانی حیدری کراری درابی یہ ساری وہ ہستیاں ہیں اولیاء کی صحابہ کی صلحاء کی اولادوں میں سے ہیں. ولیوں کی اولاد ہیں یا صحابہ کی اولاد ہیں یا آل رسول. میں نے ایک بات آپ سے عرض کیا تھا یہ ہمارے مرشد ذاتے ہیں یہ ہمارے پیر ذاتے ہیں یہ ہمارے سید ذاتے ہیں یہ ہمارے استاد ذاتے ہیں یہ ہمارے آقا ہیں. اور کسی کی تاثرات جو یہاں کیا محسوس کیا آپ؟ ہاں بھائی مجھے آپ کے کان سے بتائیں گے
سلام زیادہ سلام سلام ہم سے زیادہ کریں. اور تاثرات بتائیں. اور سلام کا رسپانس بہت زیادہ دیتے ہیں. ہاں جی. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح ہمیں یہاں اچھا بولیں گے جس طرح یہاں کے صوفیزم کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس سے پہلے آزادی سے پہلے جو جتنا بھی پاکستان میں صوفیزم تھا اس کو کافی زیادہ لوگ کیا ہے شیر گجر یا کوئی گاڈ کا نام دینے لگے. لیکن جس طرح آگے اولیاء کرام کی مزارات پہ حاضری اور جس طریقے سے شریعت کو بھی ساتھ لے کے ہم نے یہاں پہ یہ کام کیا کہ ان شاء اللہ کوئی بڑے کام جائے گا کہ یہ ساری چیزیں فطرت اور شرک نہیں ہیں. اس کا اسلام کے ساتھ جوڑ ہے اور اس سے شاید ملتا ہے. اچھا بولے درخواست میں ہر بندے سے یہ درخواست کر رہا ہوں سب سنیے اللہ والوں. ہم لوگ جو بے مقصد زندگی گزاری تھے اپنے مقصد کا نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. تو حضرت کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ ڈالیں کہ آپ کو کر کے اس کی تیاری کے لیے حضرت کی ایک ماحول دی ہے. اس کے بعد جو ہے اس قافلے میں حضرت دیکھے ہیں بڑے بڑے عالم کے بھی چھٹی والے سے جڑنے کے بعد اور مشاہد کو دیکھا ہے کہ اس طرح کے سفر نہیں ہوتے. مطلب ان کی جو بھی نظام ہوتا ہے وہ گزر ہوتا ہے. اور جو پہلے اولیاء ہوتے تھے اور بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ چلتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے مرید ہوتے تھے اور تربیت کا نظام ہوتا تھا. تو وہ آج کل تو یعنی کہ جس طرح ہو گیا ختم ہو گیا. تو یہ حضرت جی نے ہمیں موقع دیا اس چیز کا. تو یہ چیز اور بہت زیادہ توجہات ملی ہیں. تو یہ چیز میں بتا دوں. آپ کو اپنے تاثرات بتائیں. کیا پایا, کیا لیا یہاں آ کے؟ یہاں پر آنے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر آنے سے پہلے ایک سوچ تھی اپنی ذاتی کے فیور میں گھومنے کو کہ میری نوکری, میرا پیسہ, میرا گھر, میری چیزیں. جب یہاں آئے اور بخارا میں قدم رکھا, خصوصی طور پر بخارا میں جب قدم رکھا تو یہ احساس بیدار ہوا کہ اپنی ذات سے نکل کر امت کے متعلق سوچنا. جی جی. جو لوگ اس دین کو سب کانٹیننٹ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے سرچ کیا نیٹ پہ کہ جہاں میں جا رہا ہوں کون سی جگہ ہے اور اس کی کیا افادیت ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ 80% سب کانٹیننٹ میں جو دین پھیلا یہاں کے بزرگان دین کی وجہ سے پھیلا, یہاں کے علماء کی وجہ سے پھیلا. تو یہ سن کر میں ہل گیا کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں پاکستان میں, انڈیا پاکستان, یہاں کا 80% دین یہاں کے بزرگان دین کی وجہ سے پھیلا وہاں پہ. اور یہاں سے وہ لوگ وہاں پر چل کر آئے اور انہوں نے وہاں پر دین پھیلایا. اور آج جب سب سے زیادہ ضرورت تھی سوویت یونین کی بات تو یہاں پہ ہم میں سے کوئی نہ کسی نے فکر کی, آنا تو دوسرے پر فکر بھی نہیں کی. تو جب یہاں آیا بخارا میں تو اس فکر نے مجھے دل کو بڑی تکلیف پہنچائی کہ بحیثیت مسلمان مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس جگہ جو دین ہمیں جن لوگوں نے دیا ان لوگوں کو ہم نے پتہ ہی تک نہیں کیا. ایک فکر پیدا ہو پریکٹیکل کرنا آنے والے دنوں میں نہ کرنا وہ تو ایک اللہ توفیق دے, لیکن یہ احساس کا بیدار ہونا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں امت کی فکر کرنی ہے. ہمیں احساس یہ ہو کہ جو ہم نے ان جگہوں پر جانا ہے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے. یہ ایک احساس ہے. اور میں واقعی ہم لوگ مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں دوستوں میں تو کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے اندر یہ احساس بیدار ہوا ہے. آج سے پہلے ہم سب انفرادیت کی طرف ہماری توجہ تھی, اب اجتماعیت کی طرف ہماری توجہ اور سوچ اور فکر ہے کہ دوسرے کا بھلا, دوسرے کا فائدہ, امت کا فائدہ, مسلمانوں کا فائدہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ قریب ہو جائیں, آواز کو ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں گے تاکہ سب سنیں اور سب مستفید ہو جائیں. ماشاء اللہ. 3 چیزیں میں نے بہت اچھی دیکھی. یہ لوگ پورا سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا مسکرا کے جواب دیتے ہیں. تیسرا دل پہ آتا ہے. یہ 3 چیزیں ایکسلنٹ, بہت اچھی. بہت اچھا. آپ نے کیا محسوس کیا اللہ والے؟ آواز تھوڑا سا ذرا آپ. دل کا سکون ملا ہے, مجھے راحت ملا ہے. آج تک میں اتنا نہیں رویا, لازم ہوا کر لیں. میں آپ کی دعا کی طرح بن رہا ہوں. مجھے کبھی رونا نہیں ہے, یہ سکون مجھے کبھی نہیں ملا.
یہ سکون مجھے کبھی نہیں ملا جتنا آج یہاں رویا ہوں، آج تک میں نہیں رویا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. سکون ملا ہے، ایک زندگی کا چین ملا ہے، ایک راحت کا سامان ملا ہے. آپ نے کیا محسوس کیا ہمایوں صاحب؟ ہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا محسوس کیا یہاں آ کے آپ نے؟ میں نے تو زیادہ آرکیٹیکچر ہی دیکھا. ٹھیک ہے. جو ان کا جو آرکیٹیکچر ہے اس سے ایکشن ہے. ذرا اونچا بولیں گے، میں بات درخواست کر رہا ہوں تاکہ آپ کی باتوں سے سب مستفید ہوں. یہ آرکیٹیکچر سے یہ نالج کی، ہاں، کلاس کی اور ایجوکیشن کی ایویڈنس ہے. روحانی طور پہ آپ نے کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ کیا محسوس کیا روحانی طور پہ؟ روحانی طور پہ وہ اس طرح ملتے اسلام کا جواب دیتے اور ایکسیپٹیبلٹی آن میں یہ مجھے زیادہ. بہت. آصف صاحب آپ نے، پروفیسر آصف صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب آ رہا تھا جہاز میں تو میرا جو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا بہت ڈفرینٹ تھا کہ اگر سے ملاقات ہوگی، میں اپنی کارگزاری سناؤں گا، مختلف چیزیں ذہن میں تھی. لیکن یہاں پہ جا رہا تو مدارس دیکھنے شروع کیے، خانقاہیں خانقاہیں دیکھنے شروع کی تو بالکل میرا جو سوالات تھے وہ بالکل بدل گئے. ایک نئی جدت میری طلب میں آ گئی. اور یہاں کے لوگوں کو جب میں نے دیکھا کہ ہم سے بہت زیادہ طلب ہے. ہم نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا دین کو، لیکن یہاں نہیں ہے. ان کو ایک اونٹ بھی ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج یہ ہم سے بہت آگے. اور یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو شاید ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں. اس کے علاوہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حضرت ہیں ہمیں بچوں کی طرح لے کے گھوم رہے ہیں، اور ہم اجتماعی طور پہ جب بھی کارگزاری سناتے ہیں تو اس میں اپنے فائدے اور ساری چیزیں سناتے ہیں. ہمیں شاید حضرت سے ایسا وظیفہ لینا چاہیے جس میں ہم حضرت کے بارے میں سوچیں کہ ان کو کتنی سہولت دے سکتے ہیں، کتنا آرام پہنچا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. ٹھیک. آپ کچھ مختصر سے بتا دیجیے. میں جب وہاں سے آیا تھا تو رضی نے ایک بولا ہوا جو سبق ہے وہ ہمیں یاد کرایا. آپ یقین کریں کہ رضی نے جو فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے اس کو عام کریں. یہ پہلے درس میں فرماتے رہتے تھے. جب ہم نے السلام علیکم کہا ان کو تو میں نے پہلے یہ پوچھ کیا تھا، پتا نہیں وہ قربان سمجھ دیں کہ اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے یا کیا کریں گے. تو میں حیران ہو گیا کہ وہ السلام علیکم کا جواب تھوڑی طور پہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، اس میں بزرگ عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، تو اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے کہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اور اس سے زیادہ وہ کہہ رہے تھے جب ہم چند بندوں کو کراس کر کے آگے جاتے تھے تو اگلے بندے پیچھے سے ہمارا یہ چیز سن کے اسلام تو وہ ہمیں پہل وہ کر دیتے تھے، کسی شفقت سے کہتے تھے، مسکراہٹ سے کہتے تھے کہ دل باغ باغ ہو جاتا. اور ان لوگوں کو اگر ہم ٹائم دیں جس طرح جی نے فرمایا کہ تجارت کے لیے آنا جانا لگا رہے ہمارا، تو یہ بھی بہت بڑا اچھا اثر ہوگا کہ ہم کے ملک میں انشاءاللہ، اور اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہے وہ ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی آپ اونچا بولیے. السلام علیکم. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو جب بھی مزارات پہ گئے ہیں تو محسوس یہ کیا ہے کہ مسجد نے ہمارے ساتھ بات کیا. جہاں بھی گئے ہیں دروازے کھلتے چلے گئے ہیں. دوسرا میں نے صبر میں یہ چیز آئی، جب بھی مزارات پہ گیا صبر میں یہ چیز آئی کہ یہ جو اسلام کی کرن ہے یہاں سے ٹوٹی اور ان بزرگان دین کی قربانیوں کی وجہ سے پورے فلسطین میں یہاں تک کہ اسلام پاکستان میں اسلام پہنچا. اور اگر ہم آج مسلمان ہیں تو ان ہستیوں کی وجہ سے. اور میں یہ صبر کرتا ہوں کہ ہمیں بجائے شکریہ ادا کرنے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا قرض ہماری گردنوں کے اوپر ہے تو ہم قرض اتارنے ہیں. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ان کی نسلیں اسلام سے ہٹتی ہیں تو جب ہم غیر مسلم تھے تو انہوں نے اسلام ہمارے تک پہنچایا اور ہمیں مسلمان کیا. اگر آج ان کی نسلیں اسلام کے اوپر پوری پابند نہیں ہے تو ہماری اوپر یہ قرض ہے کہ ہم اس کا قرض اتاریں. بہت اچھا. اب ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ روانگی ہوگی ہماری. دعا کریں گے.
اور سورۃ قریش کا ایک ہے عمل کہ میں آپ کو کوئی تعداد بتاؤں، ایک ہے اس کی خصوصی اجازت، اس کی تعداد 103 دفعہ کھانے کے بعد آپ کو بتائی ہوئی ہے، اس کی آج خصوصی اجازت دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ قریش ہمیشہ جب بھی کوئی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا ہو 40 بار پڑھنے سے، حوالہ سے 3 دفعہ روشنی اور مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ 40 دفعہ کی تاثیر اللہ کے فضل سے 40 کروڑ دفعہ پڑھنے میں 40 دفعہ کی تاثیر اللہ کے فضل سے جو حضرات میں اب آپ بیعت کے لیے کہہ رہے ہیں، اچھا میں بیعت کے الفاظ دہراتا جاتا ہوں، آپ جو پہلے بیعت ہیں وہ موجودہ بیعت کر لیں گے، جو اب ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ یا ولا الامرین آمین یا ساتھ آمین یا رحمت الصالحین آمین یا رحمت الرحمن آمین یا رحمت الرحمن آمین یا رحمت الرحمن آمین یا رحمت الرحمن آمین صلی یا الہی کل سامنے سے فرقہ سید اللہ ولا صلی الا ما جاء انت کجل الحسن صالح کا شیطا یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.